الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا. ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا. بدلے گا لاکھ زمانہ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. پھر محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہوا کہ اس نے ہم سب کو تمام ضروریات سے نکال کر، تمام مشغولیات سے نکال کر اپنے پاک گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. ہم میں سے بہت سارے حضرات ایسے ہوں گے جو کھیتوں میں، مارکیٹوں میں، گلیوں میں، کوچوں میں، سڑکوں میں ہوں گے، لیکن اللہ نے انہیں توفیق نہیں دی. اللہ اپنے خاص بندوں کو ہی توفیق دیتے ہیں. اللہ اپنے قریب جو بلاتے ہیں، جو اپنا خاص ہوتا ہے اسی کو بلاتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان و کرم یہ ہوا کہ اس نے ہم سب کو ایمان والے گھر میں پیدا فرمایا، اور ہمارے نبی کی امتی میں سے پیدا فرمایا، سب سے بہترین امت. میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، ہر انسان کا ایک سوچ ہوتا ہے کہ ہمارا ہر کام اچھا ہو، ہر چیز اچھی ہو، ہر سامان اچھا ہو، ہمارا کسی کام میں رکاوٹ نہ ہو. لیکن کوئی انسان یہ نہیں چاہتا کہ ہمارا ایمان بھی اچھا ہو جائے، ہمارا کردار بھی اچھا ہو جائے، ہم دین والے بن جائیں، ہمارے اندر دین کی خوشبو آنے لگے. میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، انسان کپڑوں کے اوپر عطر لگاتا ہے، اصل عطر تو اس کی ایمان سے خوشبو آنی چاہیے. سیب اوپر سے کتنا بہترین خوبصورت لگتا ہے، لیکن جب اس کو کاٹا جائے تو اندر سے سڑا ہوا ہوتا ہے. اسی طریقے سے انسان کی جو ایمان ہے، انسان کے اندر جو ایمان کی قوت ہے، جو ایمان کی طاقت ہے، وہ تبدیلیاں ہوتی جا رہی ہیں. میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، ہم میں سے، آپ میں سے کہیں جانے کے لیے ساز و سامان کی تیاریاں کرتے ہیں، اس کے بعد سفر پہ نکلتے ہیں. میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، جو اصل زندگی ہے، جو اصل مقام ہے، جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے، یہ تو چند دنوں کی زندگی ہے. اس کے لیے ہمیں کیا تیاریاں کرنی ہیں، ہم کیا تیاری کر رہے ہیں.
میرے محترم بزرگوں، جیسے مثال کے طور پر یہاں سے آپ ارڑیا جائیں گے، اس کے لیے سواری کا انتظام کریں گے. اسی طریقے سے جو اصل زندگی ہے، جو آخرت کی زندگی ہے، اس کے لیے ہماری جو تیاری ہے وہ نماز ہے، دین کا کام ہے، صحیح راستے پر چلنا ہے، ہمیں ایک دوسروں کو لے کر چلنا ہے. کسی کو ہم پریشان نہیں کیے ہوں گے، یا ہمارے ناخن سے بھی کسی کو پریشانی نہیں ہوئی ہوگی. اصل راستہ ہمارا جو تیاری ہے وہ ہے. میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، گیہوں کے لیے اس کے لیے کھیت جتائی کرتے ہیں، اڑیا ڈالتے ہیں، کھاد ڈالتے ہیں. اسی طریقے سے ہمیں نماز کے لیے جو اصل تیاری ہے، ہماری نماز کیسے درست ہو، ہمارا نماز کیسے صحیح ہو، اس کے لیے سب سے پہلے قرآن کریم کا صحیح ہونا ضروری ہے. میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہترین، سب سے اعلیٰ ترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو قرآن پاک کی دولت سے مالا مال فرمائے. یہ محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، یہی وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے رشد و ہدایت کا پیغام سناتا ہے. یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے جنات و شیاطین کا آسمانوں پر جانا بند ہوا. یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان نصیب ہوئی. یہی وہ قرآن ہے جو امانت داری اور درس داری کا درس دیتا ہے. یہی وہ قرآن ہے جو آپس میں میل محبت اتفاق کا راستہ دکھاتا ہے. میرے محترم بزرگوں، یہ قرآن نے ہمیں بہت ہی کچھ دیا ہے، لیکن بشرطے کہ ہم سمجھنے والے بنے، قرآن کریم کو سمجھیں، قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھیں. ہماری عمر 40 سال 50 سال ہو گئی، لیکن ہماری نماز صحیح نہیں ہے. نماز صحیح ہونے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے کم از کم 10 سورتیں یاد ہونی ضروری ہے. ہم ہر نماز میں ایک ہی سورت کو پڑھتے ہیں، قل اللہ احد، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق. اگر انسان چاہے روزانہ کے اعتبار سے اگر ایک آیت بھی سیکھنے کی کوشش کرے، آرام سے سیکھ سکتا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا، اس کے والدین کو کل قیامت کے دن سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا. غور کرنے کا مقام ہے جب ان کے والدین کو اس گنا قدر انعام سے نوازا جائے گا تو خود پڑھنے والے کا مقام اور مرتبہ کا کیا عالم ہوگا. میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، حافظ قرآن کو 3 نعمت دی جائے گی. کتنی نعمت دی جائے گی؟ 3 نعمت. وہ حافظ قرآن جس نے قرآن کو پڑھ کر عمل کیا ہوگا اور قرآن کریم کو ہمیشہ پڑھتا رہا ہوگا. جو قرآن کریم کو نہیں بھولا ہوگا ان کو 3 انعامات دیے جائیں گے. کتنے انعامات؟ 3 انعامات. پہلی انعامات یہ ہوگی کہ ان کے والدین کو قیامت کے دن بلایا جائے گا. سارے لوگ اکٹھے ہو کے دیکھیں گے یہ اس بھیڑ مجمع کے اندر یہ شخص کون آ گیا. کہا جائے گا تمہیں نہیں معلوم ان کا لڑکا حافظ قرآن تھا اور انہوں نے دنیا کے اندر محنت کر کے مشقت سے اپنے بچوں کو پڑھایا تھا. ان کی بدولت، ان کی برکت سے ان کو یہ تاج دیا جا رہا ہے. میرے محترم بزرگوں، اس تاج کی مثال ہے سورج سے بھی زیادہ روشن ہوگا، ان کی چمکدار ہوگا، روشن دار ہوگا. میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، بہترین تاج عنایت کی جائے گی ان کے والدین کو. پہلا انعام یہ ہوگا. دوسرا انعام حافظ قرآن کے لیے ہوگا. حافظ قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پہ چڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھ، جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کرتا تھا. بس تیرا مقام اور ٹھکانہ وہی ہے جہاں تو آخری آیت پڑھتا ہے. حافظ قرآن پہلا پڑھے گا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں. میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، وہ کہے گا بس ابھی پڑھتے جاؤ، جہاں آخری منزل ہو من الجنت والناس تک، وہاں تمہاری منزل آخری. 2 انعامات ہو گئے. میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، تیسرا انعامات یہ دیا جائے گا حافظ قرآن کو اس کے خاندان میں سے جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی. فیصلہ لیا جا چکا ہوگا کہ ان کے لیے ان کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے.
لیکن وہ تیسرا انعام یہ دیا جائے گا حافظ قرآن کو کہ آپ جسے چاہیں انگلی پکڑ کر کے جنت میں داخلہ کروا سکتے ہیں. جیسے ایسے آدمی جن کے لیے جہنم واجب ہو چکے ہوئے حافظ قرآن کی سفارش سے اس آدمی کو جنت آتا ہے. میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، پڑھائی کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے. ہمارا ایک راستہ بند ہو گیا ہے، دوسرا راستہ تو کھلا ہوا ہے، جماعت کا راستہ جسے بولتے ہیں. اگر اس میں بھی فرصت نہیں جانے کی تو اپنے امام صاحب سے یا ہمارے محلے میں کوئی پڑھے لکھے اس سے رجوع کریں، اس سے رابطہ کریں، کیونکہ سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے. قرآن کریم کا مثال ایک واقعہ ہے، بہت بہترین واقعہ ہے. ہر غریب، ہر یتیم، ہر امیر، ہر انسان چاہے قرآن کریم کو سیکھ سکتا ہے، لیکن قرآن کریم کو سیکھنا، پڑھنا، دیکھنا اور جو سیکھے ہوئے نہیں اسے بھی دیکھنا کتنا بڑا ثواب ہے. میرے محترم بزرگوں، اس واقعات کے اندر آپ کو پتہ چلے گا ایک بہت مزدور، بہت غریب آدمی تھا. یعنی جتنا وہ کماتا تھا پورے دن میں اتنا وہ شام تک خرچ کرتا تھا. ایک روز مزدوری کر کے مارکیٹ سے اپنے گھر کی طرف آ رہا تھا. دیکھا ایک دکان میں بھیڑ ہے، بہت زیادہ بھیڑ ہے. جب دکان پہ گیا تو دیکھا موٹی موٹی کتابیں رکھی ہوئی ہیں. تو معلوم کیا یہ کون سی کتابیں ہیں. تو دکاندار نے ان کی فضیلت بتلائی. قرآن کریم ہے. دنیا کی ساری چیزیں ایک طرف اور قرآن کریم کو ایک طرف، پھر بھی قرآن کریم کا مقابلہ نہیں کر سکتے. جب قرآن کریم کی فضیلت بتلائی گئی تو ان کے دل میں ایک تصور آیا، ایک خیال آیا کہ ہم نے پورے دن میں جتنی محنت مشقت سے مزدوری کی تھی ہم ان پیسوں کا قرآن کریم کو ہدیے میں لے لیں. اب جتنا مزدوری کیا تھا انہوں نے ان پیسوں کو انہوں نے قرآن کریم کو ہدیے میں لے لیا. اب قرآن کریم کو لے لیا. اب جب گھر پہ آتا ہے، جب دروازے میں دستک دیتا ہے، بیوی پوچھتی ہے کیا لائے کچھ، کیونکہ پورے دن میں جتنا کماتے تھے اتنا شام کو خرچ کرتے تھے. ان کا شوہر کہتا ہے ہم نے پورے دن میں جتنا کمایا تھا ان پیسوں کا ہم قرآن کریم ہدیے میں لے لیا. ان کی بیوی کہتی بچے تو صبح سے بھوکے. تو آج کل کے حالات کی طرح یہ نہیں تھا ہم روزانہ گوشت کھا رہے ہیں، اچھے اچھے کپڑے پہن رہے ہیں. پہلے کا دور یہ تھا کہ ہفتے میں 15 دن میں کبھی گوشت مل جایا کرتا تھا. بہت غربت کا دور تھا. ان کا شوہر کہنے لگا اپنی بیوی سے بچوں سے کہہ دو کل گوشت پکے گا، گوشت سے تم کھانا کھا لینا. بچے سمجھدار تھے، صبردار تھے. بچے آرام کرنے لگے. اب قرآن کریم کو گھر پہ تو لیا ہے، اب قرآن کریم کو رکھا کہاں جائے. آج کل کی طرح یہ نہیں ہے کہ ہم طاقوں پہ قرآن کریم کو سجا کے رکھ رہے ہیں. قرآن کریم کو کبھی دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوا ہمارا. دونوں میاں بیوی آپس میں مشورہ کیے کہ قرآن کریم کو آدھے رات سر پہ آپ رکھیں گے اور آدھے رات قرآن کریم کو ہم رکھیں گے. واقعات کے اندر بتلایا جاتا ہے قرآن کریم کو رکھنے کی برکت سے، قرآن کریم کی رکھنے کی بدولت دونوں میاں بیوی حافظ قرآن ہو گئے پورے رات میں. سبحان اللہ، کیا شان ہے قرآن. اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، پڑھائی کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے. انسان کسی وقت بھی تعلیم حاصل کر سکتا ہے، دین کو حاصل کر سکتا ہے، دین کو پڑھ سکتا ہے، دین کو سمجھ سکتا ہے، بشرط کہ اس کے اندر ایک طرف ہو، ایک جذبہ ہو، ایک لگن ہو. علماء کرام کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا بھی ثواب ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء. انبیاء کرام کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، کوئی صحابی آنے والا نہیں ہے، اب صرف علماء کی جماعت ہے. ابھی جو علماء بات بتلا رہے ہیں یا بتاتے ہیں یہ سمجھیے کہ وہ اپنے گھر سے نہیں بتلا رہے ہیں، وہ قرآن حدیث سے ہی بتلاتے ہیں. بشرط کہ ہمیں اپنے اندر یقین کا جذبہ ہو، یقین پیدا کریں، سمجھنے والے بنے. الف لام میم یہ 3 لفظ ہیں، ایک لفظ پہ 10 نیکی ہے، سننے والے کو بھی اور پڑھنے والے کو بھی. میرا محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، اس لیے کہا گیا جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا اس کے والدین کو کل قیامت کے دن سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا. میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، قرآن کریم کو سمجھیں، قرآن کریم کو پڑھیں. آج ہمارا حال یہ ہے دعائے قنوت یاد نہیں تو ان کے بدلے کچھ اور پڑھ لیتے ہیں، لیکن یاد کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں.
ایک اور واقعہ بتلا کر اپنی بات ختم کروں کیونکہ وقت قریب ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، قرآن کریم کا واقعات میں سے ایک واقعہ ہے۔ ایک مدرسے میں پڑھنے والے بچے، بہت ہی غریب بچہ تھا، مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہا تھا، اور مدرسے میں ہر طرح کے بچے ہوتے ہیں، غریب بھی ہوتے ہیں، یتیم بھی ہوتے ہیں، امیر بھی ہوتے ہیں۔ تو ایک شربت جوس بیچنے والا مدرسے کے گیٹ کے دستک دیتا ہے، پہنچتا ہے اور آواز لگاتا ہے، تو جتنے امیر بچے پیسے والے ہوتے ہیں وہ دوڑ کے جاتے ہیں اور سامان لے لیتے ہیں۔ جب غریب بچہ آتا ہے اسے پھٹکار دیتا ہے کہ تمہارے پاس پیسے نہیں، تم کہاں سے دو گے؟ میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، وہ غریب بچہ پڑھتے پڑھتے بہت بڑا دیندار، بہت بڑے مفتیان بن جاتا ہے، اور یہ شربت والا شربت بیچتے بیچتے بہت بڑا مالدار بن جاتا ہے۔ مالداری آنے کے بعد مالدار چاہے کوئی بھی ہو، ہم ہیں کوئی بھی ہے، اس کے اندر ایک تکبر کی علامت آ جاتی ہے۔ تو ان کے اندر ایک تکبر آئی۔ ان کی جب شادی ہوئی، ایک ہی لڑکی ہونے کے بعد ان کا خوشی اتنا اچھل پڑا کہ انہوں نے قسم کھائی کہ میری بچی جب جوان ہو جائے گی، شادی کے لائق ہو جائے گی، دنیا کے اندر جتنی ساری چیزیں ہیں جہیز میں، ساری چیزیں دوں گا، اگر نہیں دے پایا تو میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں گا۔ یہ بہت بڑا قسم تھا۔ جب ان کی بیٹی جوان ہوتی، شادی کے لائق ہو جاتی ہے، اب یہ جگہ جگہ مسئلے مسائل معلوم کرتا ہے، لیکن ہر جگہ سے یہی بات آتی ہے کہ اگر تم اپنی بیٹی کی شادی کراؤ گے، سارے سامان جہیز میں نہیں دے پاؤ گے، تمہاری بیوی کو طلاق ہو جائے گا۔ تو کچھ لوگ بتلاتے ہیں ایک مفتی صاحب ہیں، شاید ان کے پاس تمہارا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ وہ مفتی صاحب کوئی اور نہیں تھے بلکہ وہی غریب بچہ تھا۔ تو جب یہ انسان، یہ امیر، یہ مالدار اس مفتی صاحب کے پاس پہنچتے ہیں، کیونکہ مالداری کی وجہ سے اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں اور سامنے والے کو پہچاننے سے بھی انکار کر دیتے ہیں۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں، دیندار ہوتے ہیں، وہ دوسروں کو پہچان لیتے ہیں۔ وہ مفتی صاحب پہچان لیے، وہی شخص ہے جنہوں نے ہمیں بچپن میں پکار دیا تھا۔ یہ مالدار آدمی پہچان نہیں پایا، لیکن مفتی صاحب پہچان لیا۔ تو مفتی صاحب نے کہا ٹھیک ہے، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا، تم کل آنا۔ میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، جب انسان کل جاتا ہے تو کل پہنچنے کے بعد مفتی صاحب کہتے ہیں کہ تم جہیز میں کوئی سامان مت دو، دنیا کی ساری چیزوں کو ایک طرف رکھو، صرف تم جو ہے جہیز میں قرآن کریم کو ہدیے میں دے دینا، تمہارا قسم پورا ہو جائے گا۔ تو قرآن کریم کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہے۔ ان کا قسم کہاں پورا ہوا؟ ایک غریب بچے پر، ایک قرآن جس کے سینے میں قرآن کریم، اس کے پاس مسئلہ ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، قرآن کریم کو سمجھیں، قرآن کریم کو پڑھیں۔ اگر آپ خود پڑھے ہوئے نہیں، بچے کو پڑھانے کی کوشش کریں، اور آپ خود کوشش کریں پڑھنے کی، سیکھنے کی۔ کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ نماز کے لیے ضروری ہے قرآن کریم کو سیکھنا، سمجھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے جگہ میں